وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن سب زمینیں اسی کی مٹھی میں ہوں گے۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور ان چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے وہ اس کا جو شریک قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے وحدہ لا شریک کے ساتھ معبودوں کو شریک کر دیا ہے، اس کی عبادت کو ترک کر کے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو اس کے ساتھ شریک کر دیا ہے، ان کی عبادت شروع کر دی ہے۔ انہوں نے اللہ کا قدر نہیں کیا جیسا قدر کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے اپنے آپ سے بھی گھٹیا اور ادنا چیز اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیا ہے۔ ایک مٹی کا پتلا، ایک پتھر کا بنا ہوا بت ادنا ہے، اعلیٰ نہیں ہے۔ محبوبینوں نے اپنے سے بھی گھٹیا ادنا میرے ساتھ شریک کر دیا ہے۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دی ہے۔ اللہ تو اس بات سے منزہ ہے، وہ تو پاک ہے۔ اللہ کی بیٹیاں، اللہ کی اولاد، اللہ کی زوجات، اللہ کا کنبہ خاندان نہیں ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ منزہ اور پاک ہے۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا۔ قیامت اور بعثت کا انکار کرتے ہیں۔ قیامت کا منکر ہو چکے ہیں، مرنے کے بعد اٹھنے کا، حشر کا، نشر کا یہ انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا ہے اور اللہ کی ایسی تعظیم نہیں کی، ایسی توقیر نہیں کی جیسا اس کی تعظیم اور توقیر کرنے کا حق تھا۔ یہودی عالم سرکار کی بارگاہ میں آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آ کر کہنے لگا وہ عالم یہودی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ اللہ تمام آسمانوں اور اللہ کریم تمام آسمانوں کو ایک انگلی پہ رکھے گا، تمام زمینوں کو ایک انگلی پہ رکھے گا، تمام درختوں کو ایک انگلی پہ رکھے گا، تمام پانی کو اللہ ایک انگلی پہ رکھے گا، تمام مخلوقات کو ایک انگلی پہ رکھے گا مالک۔ پھر وہ بے نیاز ارشاد فرمائے گا، میں تمہارا بادشاہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، مالک ہوں۔ اس یہودی کی بات کو سن کر میں مصطفیٰ مسکرائے، سرکار مسکرانے لگے، یہاں تک کہ اتنا مسکرائے آپ کی داڑھی مبارک بھی نظر آنے لگے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اور اس آیت کی تلاوت کی، وما قدر اللہ حق قدرہ الی آخری تک۔ سرکار نے فرمایا انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنے کا حق تھا۔ قیامت کے دن تو سب زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی، سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ پہ لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ منزہ ہے، پاک ہے جس بات کا اس کو شریک قرار دیتی ہے۔ سرکار نے پھر ایک آیت کریمہ تلاوت کی،
سرکار کا فرمان مبارک فرمان رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہر قلب ہے، جب وہ چاہتا ہے اس کو سیدھا رکھتا ہے، جب وہ چاہتا ہے اس کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ ہر قلب ہر دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جب وہ چاہتا ہے اس کو سیدھا رکھتا ہے، جب وہ چاہتا ہے اس کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ یہ احادیث کریمہ کے جملے ہیں۔ زمین و آسمان، پانی، درخت، ہر چیز، ساری مخلوق اللہ کی انگلی پر ہوگی، اور مومن کا دل وہ کہ ہر قلب رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جب وہ چاہتا ہے اس کو سیدھا رکھتا ہے، جب وہ چاہتا ہے اس کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ پھر ہم نے قرآن حمید فرقان حمید کو دیکھا، وہاں تو ہاتھ کا ذکر آیا ہے، تمام زمینیں اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، اللہ کے ہاتھ میں اب سب آسمانوں کو لپیٹا ہوا ہوگا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس بات کو لکھا تفسیر کبیر کے اندر، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، اللہ کی مٹھی کا ذکر ہے، احادیث کریمہ کے اندر جو اللہ کی انگلیوں کا ذکر آ رہا ہے، اس سے مراد جو ہمارے اعضاء ہیں، انگلی ہماری ہے، ہاتھ ہمارا ہے، اس ہاتھ کی مٹھی بن جاتی ہے۔ اس طرح اللہ ان اعضاء سے پاک ہے۔ یہ کبھی عقیدہ نہ رکھنا کہ اللہ کی ایسے انگلیاں ہیں، اللہ ایسے مٹھی بناتا ہے، اللہ کے ایسے ہاتھ ہے، اللہ ان سے منزہ ہے، ان سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو پھر معنی کیا بنے گا؟ پھر مفہوم کیا ہم رکھیں گے؟ فرماتے ہیں ان الفاظ کی مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اپنے شان شان کے یہ چیزیں ساری کرے گا، زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا،